تین تیار بیٹھے پڑھنے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. جی پڑھیں مشائخ. کون پڑھ رہے ہیں؟ علیم بھائی پڑھ جی سکتے ہیں؟ حدیث الخامس کیا؟ جی الحدیث الخامس، نووی کی 5ویں اللہ حدیث. الرحمن الرحیم. عن ام المؤمنین ام عبد الله عائشة رضی اللہ عنها قالت قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاری. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. یہاں جو حدیث ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں عن ام المؤمنین ام عبد اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے. ام عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کنیت استعمال کیا کرتے تھے. وہ اس طرح کے حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ہیں یہ آپ کے بھانجے ہیں. ان کی ماں اسماء بنت ابی بکر صدیق. تو یہ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کوئی اولاد نہیں تھی تو اپنے بہن کے بیٹے سے بہن کے بیٹے کے نام سے گویا کہ وہ کنیت استعمال کرتی تھی ام عبداللہ. ٹھیک، تو اس طرح یہاں پر ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہ اس طرح ذکر کیے. قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من احدث یہ گویا کہ ایک شرط ہے. امیر عبداللہ اگر میوٹ رکھیں گے عبداللہ تو تھوڑا بہتر رہے گا. مطلب بہت آوازیں آتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. یہاں تک یہ شرط ہوتا ہے من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. یہ جواب ہے. یہاں تک شرط ہے. یہ اس کے بعد جو آ رہا ہے یہ جواب شرط ہے کہ اگر کوئی آدمی نئی چیز ایجاد کرے تو اس کا کیا انجام کیا ہوگا. اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ چیز مردود ہوگی یا ناقابل قبول ہوگی. اچھا، احدث یا نئی چیز محدث جس کو کہتے ہیں، یہ کوئی بھی نئی چیز آ جائے تو اس کو کہتے ہیں محدث. اگر محدث یا نئی چیز اگر اس کا تعلق عمومی طور پر دین سے نہیں ہے، آپ کے دنیاوی امور سے ہے، آپ کے استعمال کے چیزوں سے ہے، تو پھر ایسا محدث یا ایسی نئی بات، ایسی نئی چیز منع نہیں ہے. یہاں پر فی امرنا ھذا، ہمارے اس امر میں یا ہمارے اس معاملے کا جو اشارہ دیا گیا وہ دین کی طرف دیا گیا. اسی اعتبار سے ممنوع ہے. دین میں کوئی نئی چیز منع ہے. البتہ آپ دنیاوی معاملات میں کوئی نیا کام کرتے ہیں، نئے انداز سے کسی کام کو انجام دیتے ہیں تو وہ منع نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر تقیید ہے دین کی. جس طرح طرز تعمیر صحابہ کے دور میں الگ تھا، اب کچھ طرز تعمیر لوگوں کے گھروں کے بنانے کا انداز، یہ ساری چیزیں بدل گئی ہیں. تو یہ اس کا براہ راست یہ دینی نص سے تعلق نہیں رکھتا کہ آپ کو گھر کیسا بنانا چاہیے. یہ اینٹ گارے کا ہو یا سیمنٹ ہو، اس میں لوہا ہو، لکڑی ہو، یہ ساری چیزیں دنیاوی امور سے متعلق ہیں، آپ کے راحت، آپ کی سہولت اور آپ کی حیثیت سے متعلق. تو یہ اگر اس میں کسی قسم کی نئی بات ہوتی ہے تو یہ امور محدثہ میں سے نہیں شمار ہوگی. اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا.
یہ جو نئی چیز ہے یہ ایک اعتبار سے جس طرح مسائل یا وسائل بڑھتے ہیں اس اعتبار سے وہ اس میں تبدیلی آتی جائے گی تو یہ قابل مذمت بات نہیں ہے۔ اچھا محدث نئی چیز جو منع ہے وہ دین میں منع ہے، نئی چیز دین میں منع ہے اس اعتبار سے کہ دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، تو پھر یہاں سے دین میں کسی نئے کام کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ حدیث بہت ہی اہم ہے، خاص کر بدعتوں کے رد کرنے کے لیے اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور باقاعدہ اس سے احتجاج کرنا چاہیے، یعنی اس سے دلیل لیتے رہنا چاہیے۔ من احدث فی امرنا ھذا، اس سے اچھا جہاں تک دین سے متعلق نئی باتوں کا ذکر ہے تو وہاں یہ بات ہم لوگ ضرور یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبۃ الحاجہ پڑھا ہے یا خطبۃ الحاجہ ذکر کیا ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، یہ جو بھی نئی چیز ہوگی دین میں وہ بدعت شمار کی جائے گی اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس سے متعلق یہ بات جیسا کہ واضح ہو گئی کہ یہ دین سے متعلق اگر بات ہو تو یہ قابل مذمت ہے اور یہی چیز بدعت کہلائے گی اور ہر بدعت گمراہی ہے، گرچہ کہ اس کا مقصد اچھا کیوں نہ ہو۔ عموماً جو چیزیں فضائل اعمال میں لکھی گئیں یا کسی ایک غلط معاشرے کو صحیح راہ پر لانے کے لیے جب لوگوں نے کچھ حدیثیں گھڑی ہیں یا بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، گرچہ کہ اس کا مقصود صحیح ہو لیکن یہ چیز غلط ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ، اب لوگوں کو آپ راہ راست پر لانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے حدیثیں گھڑ رہے ہیں تو بھی منع ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ کا مقصود اچھا ہے تو آپ انہی باتوں کے ذریعے سے ان لوگوں پر محنت کریں جو پہلے سے شریعت میں بتلائی گئی ہیں، واضح ہیں، ورنہ مزید نئی چیزوں کا یہاں امکان نہیں ہے، ان کے ذریعے سے آپ مزید اصلاح نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک احادیث میں ان بدعتوں کی ضلالت اور گمراہی کے تعلق سے ذکر کیا۔ اچھا یہاں پر ایک بات یہ بھی ذکر کی جاتی ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو جمع کیا لوگوں کو تراویح کی نماز کے لیے، جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمع نہیں کیا تھا لوگ منفرد انداز میں پڑھتے تھے، مختلف انداز میں پڑھ لیتے تھے، متفرق انداز میں، یہاں کچھ پڑھ رہا ہے وہاں کوئی پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو لوگوں کو ایک امام کے تحت جمع کیا تراویح میں، تو کیا یہ بدعت ہے؟ تو اس کے تعلق سے جو علماء نے وضاحت کی کہ یہ ایک لغوی معنی میں بدعت اس معنی میں کہ یہ ایک نیا کام ایسا ہے جو خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے اب ایک نیا کام شروع ہوا، ورنہ فی نفسی ہی یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا، جماعت کے ساتھ ہوا تھا، صحابہ کرام نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تھی، لیکن اس کے بعد حضرت عمر جب تک جمع نہیں کیے ایک امام کے ماتحت، اس وقت تک لوگوں نے اس کو انفرادی طور پر پڑھنے کا نظام جاری رکھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں اس کو ایک امام کے تحت جمع کیا۔ اب جو لوگ یہ کہیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کام بدعت ہے تو یہ غلط ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے ہی دین کو صحیح طور پر سمجھا اور صحیح طور پر ہم تک پہنچایا۔ اب ان پر ہم لوگ اگر جو ہے بدعت کا الزام لگاتے ہیں یا بدعت کی بات ان پر کہتے ہیں تو پھر یہ گویا کہ ہم خود صحابہ کرام کے فہم پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے گویا کہ دین کا صحیح طور پر ادراک نہیں کیا یا دین کی صحیح سمجھ حاصل نہیں کیے، تو یہ اس طرح کہنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ بے بنیاد ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کرنے کے متعلق شیخ جی ایک امام کے ساتھ جمع کرنے سے متعلق کوئی اشکال نہیں ہے، صاحب رکعتوں میں اشکال ہے، تو اچھا 20 رکعت کر دیے کیا بول کر. موطا کی ایک روایت ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو جمع کیا تھا وہ 11 رکعت پر ہی جمع کیا تھا. بعض دیگر روایتیں ہیں کہ وہ 20 پر. تو این کان جو بھی اگر آدمی پڑھا ہے تو سب سے افضل ہم لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس پر عمل تھا اسی کام کو کرے اور اسی کو لازم پکڑے، کیونکہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. اور اگر کوئی آدمی یہ 20 رکعت پڑھتا ہے یا پڑھ لیتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے بدعت کی ایجاد کی ہے، کیونکہ ایسا کہنا یہ درست نہیں ہوگا. ٹھیک. اب جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کام شروع کیا، صحابہ نے اس کو دیکھا اور صحابہ نے خود اس میں پڑھا، تو پھر گویا کہ یہاں سے اس کی ایک حیثیت ہو گئی کہ صحابہ کرام نے چونکہ کیا، اسی لیے اس کے بعد کے لوگ برابر کرتے آ رہے ہیں صحابہ کے عمل کے مطابق. ٹھیک. اس کے بعد یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس عمل کے ذکر کے بعد یہاں بدعات میں یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک قول کہ جو آدمی بدعت ایجاد کرتا ہے گویا کہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے، من زعم ان کوئی آدمی اگر بدعت کا ایجاد کرتا ہے تو فقط زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسال. اگر کوئی آدمی بدعت ایجاد کرتا ہے تو گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے دبے الفاظ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ رسالت جس چیز کو ان کو پہنچانے کے لیے کہا گیا تھا وہ پورے طور پر آپ نے نہیں پہنچایا. یہ دبے الفاظ میں گویا کہ کہہ رہا ہے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے بدعت کے تعلق سے. اور بدعت کی جہاں تک تعریف ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ما فعل او ترک بقصد التقرب الی اللہ، کہ کوئی کام آپ کرتے ہیں یا کوئی کام آپ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا، تو یہ عین بدعت کہلائے گا. اسی طرح اگر بدعت کے ساتھ اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ حکم لگائیں گے کہ یہ چیز بدعت ہے یا یہ چیز بدعت نہیں ہے، تو آپ کوئی بھی کام کریں اور اس میں اس کی تعداد، یعنی اگر کوئی چیز متعین کہی گئی ہے، مثال کے طور پہ تسبیحات ہی ہیں، تسبیح فاطمی جسے کہتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہیں یا پھر 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھیں، تو یہ ساری تعداد محدد ہے. اس میں اچھا یہاں ایک سوال آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اسکرین پہ، اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اچھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعداد بتلائی ہے وہ تعداد، اور اگر کوئی ہیئت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی بتلائی ہے تو اس میں کسی خاص ہیئت کو اپنانا یا اس سے ہٹ کر کوئی ایک الگ شکل اختیار کر لینا، یا اسی طرح اس کے زمان یعنی اس کے وقت میں تبدیلی کرنا یا اس کی جگہ میں تبدیلی کرنا، یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس سے ہٹ کر کسی چیز کو اپنانا. مثال کے طور پہ یہ جو خاص 4 چیزیں ایک اصولی طور پر ذکر کی جاتی ہیں: العدد گنتی تعداد، دوسری چیز الہیئہ یعنی اس کی کیفیت، اسی طرح الزمان یعنی وقت کی تحدید بھی اگر شریعت میں آئی ہے تو اس سے ہٹ کر کسی اور وقت پر آپ وہ کسی کام کو نہ کریں، والمکان اور کسی خاص جگہ کا بھی اہتمام نہ کریں. العدد والہیئہ والزمان والمکان، یہ 4 چیزیں ہیں. تو اگر اس طرح کوئی آدمی جو شریعت میں باتیں بتلائی گئی ہیں اس کو کسی خاص تعداد سے اپنے طور پہ متعین کر لیتا ہے، یا کیا کہتے ہیں
اس کی جگہ میں تبدیلی کر دیتا ہے یا اس کے وقت میں تبدیلی کرتا ہے تو پھر یہ چیز اصل میں ایک اصل سمجھی جائے گی اصولی اعتبار سے کہ یہ بدعت ہے یا نہیں ہے۔ اگر شریعت نے جو چیز جہاں کرنے کا حکم دیا تھا آپ وہاں کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر وہاں سے ہٹ کر کسی اور جگہ میں آپ کر رہے ہیں تو پھر یہ چیز گویا کہ آپ نے بدعت ایجاد کر دی۔ یہ خاص باتیں اس میں 4 یاد رکھنے کی ہیں۔ اچھا، بدعت حسنہ یا بدعت سیئہ کیا ہے؟ یہ ایک سوال یہاں پر ابھی اسکرین میں کیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتلائی تھی کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ينقص من اجورهم شیء، سنت حسنہ یا سنت سیئہ۔ سنت حسنہ کیا تھا کہ جو کام اچھا کام جس کے تعلق سے شریعت ابھارتی ہے، جیسے یہ بات جب پیش آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک وفد آیا تھا، ایک قبیلے کے لوگ آئے جو بہت ہی غریب تھے، اور ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حاضری دی تو ان کی حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا اعلان کیا، لوگوں نے لا کر اپنے طور پر کچھ نہ کچھ جمع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کپڑے کا اور ایک اناج کا ایک ڈھیر جمع ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ينقص من اجورهم شیء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کہا کہ دیکھو اگر کوئی ایسا نیک کام کرتا ہے، اچھا کام، ایک اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے، تو پھر یہ چیز ان کے بعد عمل کرنے والوں کے لیے بھی ان کے بعد عمل کرنے والوں کا ثواب بھی ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے اس کام کی شروعات کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات صدقے کے تعلق سے کہی تھی، تو یہ ایسی بات ہے کہ خود نصوص شریعت جتنے قرآن حدیث میں باتیں ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ صدقہ کریں، خیرات کریں۔ اب اس کے لیے طریقہ جو صحابہ کرام نے اپنایا اور اپنی بساط کے مطابق لا کر ڈال دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہوئے، تو یہ گویا کہ ایک سنت حسنہ ہو گئی۔ اگر کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ اس کے بعد اس کام کو اپناتے ہیں، تو گویا کہ وہ سنت سیئہ۔ جیسے مثال ہم لوگوں نے مشکات میں پڑھی تھی کہ کوئی آدمی قتل کرے گا تو اس کا ایک گناہ اس کا جو ہے آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کے حق میں بھی لکھا جائے گا، قابیل کے حق میں، کیونکہ اس نے ہی قتل کا طریقہ ایجاد کیا یا قتل کر کے بتایا، اس کے بعد لوگ جو ہے قتل کیے جا رہے ہیں، ناحق لوگوں کا خون بہائے جا رہے ہیں، تو یہ ایک سنت سیئہ ہو گئی۔ اب اس کو فٹ کرتے ہیں بدعت حسنہ پر یا بدعت سیئہ پر، تو شرعی اعتبار سے اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ بدعت حسنہ، یہ بدعت سیئہ، ایسی کوئی تفریق نہیں۔ جہاں تک جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے وہ جو بات نعمت البدعۃ ہذہ جو کہی گئی، وہ اسی معنی میں کہ ایک لغوی اعتبار سے یہ ایک اچھا کام تھا، نیا کام تھا، لیکن یہ ایسا کام نہیں ہے کہ اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کسی قسم کی شرعی دلیل نہیں تھی۔ یہ تو شرعی اعتبار سے خود ثابت تھا، یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھا، جماعت کے ساتھ بھی ثابت تھا۔ بس یہ ہے کہ جس طرح پوری ماہ اب تراویح پڑھی جاتی، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پورا ماہ نہیں پڑھی گئی جماعت کے ساتھ۔ اس معنی میں وہ لغوی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت حسنہ، یہ ایک اچھی بدعت۔ لیکن یہ اب ایسا کہ لوگ اگر یہ کہیں کہ یہ ایک نیک کام کے لیے آپ ابھارتے ہیں اور نیکی کے لیے آپ کوئی بدعت ایجاد کرتے ہیں یا کسی عمل کی فضیلت اس سے بڑھ کر بتلاتے ہیں، تو یہ بدعت حسنہ ہے۔ یا اب اگر ایسا کام ہے کہ جس کے ذریعے سے کچھ نقصان ہو رہا ہے تو پھر یہ بدعت سیئہ، ایسا اس کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس حدیث سے متعلق میرے خیال سے کچھ باتیں تو واضح ہو گئی ہیں۔ اگر کوئی بات چھوٹ رہی ہے تو آپ لوگ اضافہ کر سکتے ہیں، یا پھر ہم لوگ دوسری آگے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ یہ خطبۃ الحاجہ کیا ہے انصاف؟ خطبۃ الحاجہ، خطبۃ الحاجہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اہتمام کیا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی
اہم کام کا آغاز کرتے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد پڑھا کرتے تھے. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، یہ جو پڑھا کرتے تھے اسی کو خطبۃ الحاجہ کہا جاتا ہے. جزاک اللہ اس خیر. کے جزاک آخر میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإن كل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار. تو یہ خطبۃ الحاجہ اسی کو کہا جاتا ہے. چلیں تو پھر وقت ہے اگر تو تھوڑا سا اور ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، کم سے کم اس کی شیخ لغوی وضاحت ہو جائے. اجتماعی کیا دعا، کچھ پوچھ رہے ہیں کوئی؟ اجتماعی دعا جو کرتے ہیں جی اس شیخ. کو کیا کہیں گے؟ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز کے بعد اس حیت میں یا اس کیفیت میں جس طرح لوگ آج کل دعا کر رہے ہیں یہ چیز نہیں کی گئی. اور کوئی بھی کام کل ما فعل او ترک بقصد التقرب الى اللہ، لوگ کوئی بھی کام کرتے ہیں یا کوئی کام کرنا چھوڑتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے، تو اسی پر بدعت کا اطلاق ہوتا ہے. تو اس معنی میں کہ یہ کام نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور نہ آپ کے صحابہ نے کیا، تو پھر ایسا کام کرنا یہ گویا کہ دین میں نیا کام ہے. تو یہ جو اجتماعی دعا ہے نماز کے بعد، اس کے لیے شرعی اعتبار سے کوئی ثبوت نہیں ہے. خاص کر آپ یہ ان 4 چیزوں کے اعتبار سے بھی دیکھیں کہ یہ زمان، یہ مکان، اس کی تحدید جو کر دی گئی ہے جماعت کے بعد، فرض نمازوں کے بعد، وہیں جہاں مصلی پہ بیٹھ رہے تھے وہاں، یہ ساری چیزوں کے روشنی میں بھی یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں شرعی اعتبار سے سب سے پہلے تو دلیل ہی نہیں ہے. دوسرے اعتبار سے جو علماء نے کچھ اصولی باتیں کی ہیں اس اعتبار سے بھی یہ نئی چیز ہے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. تو اس کے بعد والی حدیث کم سے کم حدیث پڑھ لیتے ہیں، اس کچھ کلمات وضاحت ہم لوگ کر لیتے ہیں، پھر ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ اس میں اور کچھ باتیں رہ جائیں گی تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کو بعد میں ذکر کر لیتے ہیں. تو فی الحال الحدیث السادس پڑھیں. کوئی کون نہیں پڑھے آج؟ پڑھ لوں تو میں. ہاں پڑھیے پڑھیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري والمسلم. اچھا دیکھیے یہ 7ویں حدیث حضرت چھٹی حدیث حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے. ان سے ایک مشہور حدیث اور بھی وارد ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ اپنے بچوں کے درمیان عدل کرو. یا اسی طرح اس میں یہ بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اپنے ایک بیٹے کو لے کر آئے اور کہا کہ میں ایک غلام اس کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا جس طرح اس کو ہدیہ کر رہے ہو سارے لوگوں کو ہدیہ آپ نے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایسی ظلم کی بات پر میں گواہ نہیں بنوں گا. تو یہ مشہور حدیث بھی انہی سے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اور اسی طرح یہ جو اہم حدیث ہے ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام
कर्राई यरआ हौल الحमा यूशिकु अन यक़अ फ़ीह अला व इन्न लिकुल्लि मलिकिन हिमा अला व इन्न हिमल्लाहि महारिमुह। यहाँ तक कम से कम पढ़ लेते हैं। देखिए, हलाल भी वाज़ेह है, हराम भी वाज़ेह है, और दोनों के दरमियान कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें शुबा पाया जाता है। यानी ये इस वजह से कि कुछ शरई एतबार से किसी के ऊपर दलील वाज़ेह नहीं होती है, तो ये चीज़ मुश्तबह पाई जाएगी जिसका हर इंसान को इल्म नहीं होगा। हलाल जैसे वाज़ेह है, जैसे अभी कोई भी खाने पीने की चीज़ें हैं, गोश्त है, रोटी है, मीठी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है वाज़ेह हैं। इसी तरह जो कुछ तिजारती उमूर भी कुछ वाज़ेह हैं जिनका करना जायज़ है। इसी तरह बाज़ हराम काम हैं जिसकी हुर्मत वाज़ेह है, जैसे चोरी हराम है, रिश्वत हराम है, शराब हराम है, ये सारी चीज़ें वाज़ेह हैं। लेकिन वहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बात वाज़ेह नहीं होती है दलाइल के न समझने की वजह से। ला यअलमुहुन्ना कसीरुम मिनन नास। अभी 10 मिनट हैं, इससे पहले ही हम लोग इस बात को ख़त्म कर लेते। अच्छा, यहाँ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मुश्तबह होती हैं। एक तरफ से कुछ ऐसा मालूम होता है कि इसमें मामला हलाल है, एक तरफ से मालूम होता है कि हराम है, तो ऐसी बातें आम लोगों पर वाज़ेह नहीं हो पाती। तो जो अहले इल्म हैं, जो रासिखीन फिल इल्म हैं, उनसे रुजू करना पड़ता है, उनसे रुजू करना चाहिए। जब तक आदमी ऐसे मामलात में उलमा इकराम से, रासिखीन फिल इल्म से रुजू ना करे, उस वक्त तक किसी एक काम पर अमल ना करे। अगर ऐसी सूरत में जब वाज़ेह ना हो, बातें वाज़ेह ना हो दलाइल की रोशनी में, तो ऐसे मुश्तबह कामों से जिसमें आदमी को शुबा हो, आदमी बचे, वो ज़्यादा बेहतर है। फ़क़द इस्तबरअ लिदीनिही व इर्दिही। आदमी गोया के अपने दीन के लिए और अपने इज़्ज़त के लिए ये गोया कि पाकीज़गी इख्तियार कर रहा है, ये बेहतर रास्ता है। अगर वो ऐसी सूरत में अगर अमल करेगा और कल को उसे इल्म होगा कि ये काम जो मैंने किया था ये सही नहीं था, तो फिर ये उसके लिए उसके दीन के खसारे का बाइस होगा। ये चीज़ बाद में पछताने से फ़ायदा नहीं। तो ऐसी सूरत में हुक्म ये दिया गया है, फ़मन इत्तक़ा शुबुहात फ़क़द इस्तबरअ लिदीनिही व इर्दिही। ऐसी सूरत में आदमी को शुबह वाली चीज़ों से बचना ये ख़ुद ही उसके दीन की हिफाजत का ज़रिया है। तो जहाँ शुबहात मालूम हो वहाँ से बचना चाहिए। ख़ास कर जो मामलात होते हैं तिजारत में, उसमें अगर आपके लिए बात वाज़ेह ना हो, तो फिर जब तक वाज़ेह ना हो उस वक्त तक उन मामलात से दूरी इख्तियार करना चाहिए। ख़ास कर जो कर्ज़ लिए जाते हैं बैंकों के ज़रिए से, और उसमें बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि बात वाज़ेह ही नहीं होती है, फिर भी अमल करते हैं उस पर, तो ये ठीक नहीं है। जब तक दलाइल की रोशनी में बात वाज़ेह ना हो, उससे आदमी इज्तिनाब करे। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर यह बात इस हदीस में बतलाई गई है, वमन वक़अ फ़ि शुबहात वक़अ फ़िल हराम। देखिए, जिस तरह शुबह में गिरना, शुबह में पड़ जाना गोया कि वो हराम में चले जाने की तरह है। कैसे? एक मिसाल दी गई हदीस में, कर्राई यरआ हौल अलहिमा, कि भाई एक आदमी अगर चरवाहा किसी एक सरहद के किनारे 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 अपने बकरियों को चरा रहा है, तो हो सकता है कि बकरियां उधर भी दाखिल हो जाएं जो दूसरे की सरहद हैं, जो दूसरे के हुदूद हैं। अल्लाह ताला के हुदूद क्या हैं? अला व इन्न हिमल्लाहि महारिमुह। अल्लाह ताला के हुदूद या अल्लाह ताला के हराम करदा चीज़ें हैं। तो ऐसी हराम करदा चीज़ें, कहीं सूद से आपका लेन देन ना हो जाए, सूदी कारोबार आपका ना हो जाए, इसलिए आपको ऐसे मामला से बचना चाहिए जहां आपको शुबा हो जाता है, ख़ासकर माली मामलात में। अच्छा, उसके बाद जो बात बतलाई जा रही है, अला व इन्न फ़िल जसदी मुदग़ह इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
دل کی کیا اہمیت بتلائی اس حدیث میں واضح ہے کہ دل پورے بدن میں اس کی اہمیت ایسی ہے کہ اس کی بنیاد پر سارے بدن کے صلاح کی اور فساد کی بنیاد ہے. اگر یہ دل صحیح رہتا ہے تو پھر وہ سارا بدن صحیح ہے. اگر یہ دل گویا کہ بگڑ جاتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے سارا بدن بگڑ جاتا ہے. تو یہ گویا کہ رئیس الاعضاء ہے. اس پر امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کافی کچھ لکھا. دل کی بیماریاں کیا ہیں، دل کی عبادتیں کیا ہیں، اور یہ دل کی بیماریوں کی وجہ سے کیسے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، یہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الداء والدواء میں کافی کچھ ذکر کیا ہے. اور یہ سارے جو بھی حرام کام اگر ایک انسان کر لیتا ہے تو گویا کہ اس کے دل میں اس کی وجہ سے ایک طرح کا کیا کہتے ہیں مردہ پن آ جاتا ہے. یہ جو بھی حرام کام اگر ایک انسان کر لے گا تو گویا کہ اس کے اندر صلاح کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بالکل. اسی وجہ سے وہ کسی اہم کام کو انجام نہیں دے سکتا. یہ گویا کہ آج ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بھی دل کی بات ہے یا دل کے امراض کی بات ہے تو اس کو ہم لوگ بھی ایک اہم مرض شمار کرتے ہیں. اس کے لیے بہت جلدی لوگ حرکت میں آتے ہیں. یہ تو حسی طور پر ہے، لیکن اگر کسی انسان کا دل مردہ ہو گیا ہے تو پھر وہ اس کی جلا کے لیے، اس کے زندگی کے لیے کوشش کرے، یہ کام کم ہوتا ہے روحانی طور پر. لیکن حسی طور پر، ظاہری طور پر کسی کے دل میں درد ہو تو وہ بہت جلدی انسان اس کے لیے حرکت میں آ جاتا ہے. یہ چیز ہم لوگ محسوس کرتے ہیں. چلیے، تو اس میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ آدمی مشتبہ چیزوں سے دور رہے. یہ دین کی حفاظت کا تقاضا ہے، اور شبہات سے دور رہنا ہی آپ کے دین کے لیے زیادہ حفاظت کے قریب ہے گویا کہ. اور اسی طرح یہ بات اس کے اندر یہ بھی بتلائی گئی کہ انسان کے صلاح اور فساد کا اصل معیار اس کا دل ہے. اگر انسان کا دل صحیح رہے گا، بیماریوں سے یعنی دل کی بیماریوں سے، گناہوں سے پاک رہے گا تو گویا کہ وہ انسان جو ہے صالح انسان رہے گا. اگر دل اس کا بیماریوں کا شکار رہے گا، دل کی بیماریوں کا، گناہوں کا، تو پھر گویا کہ وہ انسان دلی طور پر بیمار ہو جائے گا. تو آج یہاں اب بس 2-3 منٹ اور ہیں، یہاں تک اس حدیث میں بات ہم لوگ روک لیتے ہیں. کل انشاءاللہ حدیث صاحب پڑھیں گے، یا اس کے اندر کوئی بات رہ گئی ہے تو انشاءاللہ اس کو ذکر کر دیتے ہیں کل.